الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. قرآن حکیم نے انسانی زندگی کے بنیادی اصول جس میں عقیدہ اور عمل دونوں شامل ہیں ارشاد فرمائے. دنیا میں کبھی بھی کسی بھی آدمی کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی کہ ہر کام اس کی پسند کا ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے ناگوار گزرتی ہیں، لیکن اگر اس کے حقوق میں مداخلت نہ ہو رہی ہو تو کوئی اپنے طور پر کرتا ہے تو فرمایا خذ العفو، درگزر سے کام. چونکہ آپ اپنے کردار کے لیے جس طرح اللہ کریم کے سامنے جواب دہ ہیں اسی طرح دوسرا آپ کے سامنے نہیں، رب العالمین کے سامنے جواب دے. بنیادی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب اپنی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کو جواب دہ ہوں، میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ مجھے معاف فرمائے گا. لیکن جب دوسرے کی کوئی بات آتی ہے تو اس پہ ہم گرفت کر لیتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ فلاں نے ایسا کیوں کیا. پھر بات لڑائی تک، مار کٹائی تک، گولیوں تک، قتل و غارت گری تک، بم پھینکنے تک نکل جاتی ہے. سو فرمایا خذ العفو، درگزر کو اختیار کرو. جہاں تک شریعت اجازت دے، جہاں تک کوئی تمہارا حق مجروح نہ ہو رہا ہو، جہاں تک برداشت کی حد ہے وہاں تک برداشت کی جانی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عہد میں کئی قسم کے قیدی مدینہ منورہ لائے گئے. جو غزوات میں لوگ قید ہوتے تھے ان میں مشرکین بھی تھے. عہد نبوی میں عیسائی بھی آئے، بطور قیدی بھی آئے اور وفد لے کر حاضر خدمت بھی ہوئے. آتش پرست بھی گرفتار ہو کر آئے. پھر عرب میں بے شمار ادیان باطلہ تھے، کوئی جنوں کو پوجتا تھا، کوئی فرشتوں کو، کوئی سورج کو، کوئی بتوں کو، کوئی اپنا اپنا ہر ایک کا دین تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اس کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے سے روکا نہ جائے، کیونکہ ایمان اس کا اختیاری فعل ہے، اور اگر وہ مرضی سے قبول نہیں کرتا اسلام اور اپنے سابقہ عقیدے پر ہے تو اس عقیدے کے مطابق جو پوجا پاٹ وہ کرتا ہے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. اب اس کلیے کو سامنے رکھیں اور ہم اپنا کردار دیکھیں کہ ہمارے ساتھ اصولی نہیں
کسی کو فرعی اختلاف ہے تو اس پر بھی گولی چل رہی ہے. روزانہ درود شریف پہ سر پھاڑے جاتے ہیں. ایک شخص کہتے ہیں بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، دوسرا کہتے ہیں آرام سے پڑھوں گا. وہ بلند آواز والا اسے آرام سے نہیں پڑھنے دیتا، وہ جو آرام سے پڑھنے والا ہے وہ بھی اسے بلند آواز سے نہیں پڑھنے دیتا. درود ایک ہے، نبی ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، کتاب ایک ہے. تو اگر وہ آپ اسے مناسب نہیں سمجھتے تو اس سے درگزر کریں، یا اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ بہتر ہیں، لیکن اسے گولی مارنے کا حق تو نہیں ہے. جب کافر کو اس کے کافرانہ طرز عبادت سے نہیں روک سکتے آپ، تو ایک مسلمان کو کیوں روکتے ہیں؟ اس پہ لڑنے کی کیا بات ہے؟ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو کل اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کی جواب طلبی ہو جائے گی. آپ کو زیادہ ہمدردی ہے تو اس کے لیے دعا کریں. پھر دوسرا قدم یہ ارشاد فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی بات کہو. تبلیغ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں پہلے اسے یہ یقین ہو کہ یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، یہ میرا بھلا چاہتا ہے اور یہ میری بہتری کی بات کرے گا. لیکن ہم یہاں جو ہمارا طرز عمل ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم اپنے کو دوسرے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ تم غلط ہو میں صحیح ہوں، لہذا تمہیں میری بات ماننا پڑے گی. وہ جو غلط پہ ہوتا ہے وہ اپنی غلط پہ اڑ جاتا ہے، وہ اپنے اس کے مطابق دلائل دینا شروع کر دیتا ہے، یا دلائل نہ ہو تو کہتا ہے میں ایسا ہی کروں گا تو مجھے نہیں روک سکتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے شکست دینا چاہتا ہے، مجھے جھوٹا قرار دینا چاہتا ہے، مجھے ہرانا چاہتا ہے، یہ جیتنا چاہتا ہے. اور ہماری منشا بھی یہ ہوتی ہے کہ اس ایک کو تو سیدھا کر دیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ کوئی سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہو، یہ اللہ کریم کا اپنا کام ہے. جسے ہدایت نصیب فرمائے گا اسے ہدایت بھی نصیب ہوگی، اور اگر کوئی ہدایت پہ نہیں آتا تو اس سے حساب بھی اس نے لینا ہے. ہم شرعی حدود کے اندر اگر وہ کوئی تجاوز نہیں کرتا، کوئی جرم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں چھینتا، کسی کے حقوق میں مداخلت نہیں کرتا، تو اسے کیوں روک ٹوک کی جائے؟ پھر اگر حقوق میں مداخلت کرتا ہے تو اس کے لیے ادارے ہیں انصاف دلانے والے، اسے ان اداروں کے پاس لے جانا چاہیے. سو فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، درگزر سے کام لو اور بات کرو تو پیار سے کرو اور اچھی کرو. اگلے کو وہ بات تانا نہ لگے، اسے چبھے نہیں، خوبصورت بات ہو، خوبصورت انداز میں ہو، خوبصورت انداز گفتگو میں ہو. اور پھر فرمایا اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے درگزر بھی کریں، آپ ان سے پیار کی بات بھی کریں، لیکن وہ اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ وہ اس رویے کو بھی نہیں سمجھتے اور اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں. فرمایا ان کا علاج یہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے کنی کترا کر رہو، ان سے الگ رہو، ان سے اعراض کرو، انہیں چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ. ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ کی مصیبت منہ لینے کا کیا فائدہ. اب آپ دیکھیے اس ایک چھوٹے سے خوبصورت جملے میں کتاب حکیم نے وہ بنیادی اصول بتا دیے کہ اگر صرف مسلمان جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں وہ اس رویے کو اختیار کر لیں تو پوری امت میں کوئی اختلاف نہ رہے. یہ جو ہماری گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں، مار دھاڑ، ایک دوسرے پر تان و تشنیع اور ایک دوسرے کو بھلا برا کہنے کا رواج ہے، یہ ختم ہو جائے.
اور کم از کم قرآن کریم کا حکم ہر مسلمان کے لیے تو ہے. اور کتنی خوبصورت اور سنہری بات ارشاد فرمائی، خذ العفو، درگزر سے کام لو، برداشت کرو. ایک حد تک اگر اپنا حق بھی مجروح ہو جائے، کسی کو معاف کر دو، تو اس حق کی نسبت اللہ کریم تمہیں کئی گنا زیادہ اجر عطا فرمائے. وامر بالعرف، بات خوبصورت انداز سے کرو اور اچھی بات کرو، جو دوسرے کے بھلے کی ہو وہ بات کرو. اور تیسری بات، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو ان رویوں کو بھی نہ سمجھ سکے، اتنا جاہل ہو، اس سے الگ ہو، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، جس کی مخلوق ہے وہ خود اس سے نبٹ لے گا. پھر فرمایا وہ انسان ہوتے ہوئے اس کے ساتھ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اور جتنا انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے. شیطان انسان کا مطلق دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین، اے انسانوں وہ تمہارا کھلا ظاہر باہر دشمن ہے. وہ کسی کا بھی دوست نہیں. جو اس کی پوجا کرتے ہیں دوست ان کا بھی نہیں، وہ نسل انسانی کا دشمن ہے. لیکن جو اس کی بات مان لیتے ہیں اس کے ساتھ اسے محنت کرنے کی ضرورت ان کے ساتھ نہیں پڑتی، جو اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اب جو اس کے لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں، پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اس کے مخالفین پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. اتنی زیادہ محنت ان لوگوں کے خلاف وہ بھی کرتا ہے. آپ دیکھتے نہیں، کوئی بندہ اللہ اللہ شروع کرنا ہے تو کبھی کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے وہم آتے ہیں. یعنی اس کا بگڑتا کچھ نہیں. یہ سب فرضی باتیں، چونکہ وہ بگاڑ کچھ نہیں سکتا، عملاً کچھ نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا، زخم نہیں لگا سکتا، قتل نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، وہم ڈال سکتا ہے. اب کو اللہ اللہ کرنے بیٹھا، اس کے پیٹ میں درد ہو گیا، جی اسے اور نہیں تو 2 دن ڈراؤنا خواب ہی دکھا دو. بس تم مزید اللہ اللہ کرو، بھاگ جائے گا. یا ڈٹ جاؤ تو وہ کمزور پڑ جائے گا. ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، جو بندے میرے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے. شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو بندے میرے ہو جائیں گے تو ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تو اللہ کے ہو جاؤ. لیکن پھر بھی اگر وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ذہن میں آتا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ چاہ، تعوذ پڑھو، اللہ کی پناہ مانگو. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی. اللہ تم سے دور نہیں ہے، اللہ تمہارے اپنی ذات سے زیادہ تمہارے قریب ہے. اس سے بات کرو، اس کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یہ کتا بھونکتا ہے. یا آپ کسی کے گھر جائیں، اس نے کتا پال رکھا، وہ کتا آپ پر بھونکنا شروع کر دے تو آپ کتے کے ساتھ جھگڑا کریں گے یا مالک کو بلائیں؟ جو کتا بھونکنا شروع ہو گیا، آپ اس سے پتھر مارنے شروع ہو گئے تو یہ تو کھیل ختم نہیں ہوگا. مالک کو بلائیں، وہ جھڑکے گا، وہ چپ کر جائے گا. یہ بھی کتا ہے، اللہ نے پال رکھا ہے. اگر آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں، یہ بھونکتا ہے تو اسے بھونکنے دیں، اللہ کو پکارے، وہ اسے چپ کرا دے. فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ چاہو. انہ سمیع علیم، وہ سنتا ہے جانتا ہے. پھر فرماتا ہے ان الذین اتقوا، جنہیں تقوی نصیب ہوتا ہے. اب تقوی میں بارہا عرض کر چکا ہوں
کہ ہمارے ہاں تقوی کا مطلب یا ڈر لکھ دیتے ہیں یا پرہیزگاری لکھ دیتے ہیں۔ لفظ تقوی جو قرآن حکیم کا ہے اس کے یہ دونوں معنی نہیں ہیں۔ تقوی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ اپنے ایک تعلق کی حیثیت محسوس ہوتی ہے، جو بندہ سمجھتا ہے کہ میرا بھی اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ، وہ تعلق، اسے آپ پرہیزگاری کہے، اسے آپ نیکی کہے، اسے آپ کوئی نام دیں، وہ جو کیفیت ہے وہ تقوی ہے۔ اور وہ کیفیت ایسی، اب جیسے ہم یہ کہتے ہیں جی الیکشن آ گیا ووٹ دو، ہم کہتے ہیں جی ہمارا بھائی امریکہ ہوتا ہے، ہم اس کی پسند کے خلاف نہیں دیں گے، اس سے بات کرو، وہ امریکہ بیٹھا ہے، وہ امریکہ اپنا ووٹ دے گا، لیکن چونکہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں اس کی پسند ہو وہ کام کرے۔ اگر اتنا بھی رشتہ اللہ سے پیدا ہو جائے کہ جب کام کا موقع ہے ہم کہیں بھائی جو اللہ کا حکم ہے وہ کریں گے، اسے ناراض نہیں کر سکتے، تو یہ تقویٰ ہے۔ میں تو وہ کروں گا جس پہ میرا رب ناراض نہ ہو، بس باقی ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کی اجازت ہے، اگر اللہ کے نبی نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اگر یہ طریقہ درست ہے تو حاضر، لیکن اگر ایسا کام آپ کہیں جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر نہیں، مخلوق کی ناراضگی گوارا ہے، اللہ کی ناراضگی۔ فرمایا جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل زندہ ہو جاتے ہیں، جنہیں اللہ سے، چونکہ کیفیات تو قلب کا کام ہے، مادی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بدن پہ طاری ہوتی ہے، گرمی کی، سردی کی، دھوپ کی، سورج کی، بادلوں کی، بارش کی، لیکن جو کیفیات باطنی ہوتی ہیں وہ قلب فیل کرتا ہے، دل فیل کرتا ہے، خوشی، غصہ، غم، یہ چیزیں بھی تو دل فیل کرتا ہے، اسی طرح محبت، نفرت، یہ بھی دل محسوس کرتا ہے۔ اور جب دل کا تعلق رب العالمین سے ہو جائے تو جو چاشنی محبت کی، الفت کی وہ فیل کرتا ہے، اور اس میں اگر اتنی قوت آ جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے روک دے تو یہ تقویٰ ہے۔ فرمایا جن کے سینوں میں، دلوں میں محبت الہی تقوی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، مسہم طائف من الشیطان، شیطانوں کی تو فوج ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی وسوسہ، کوئی نہ کوئی خرابی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تذکروا، جیسے شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ جاگ اٹھتا ہے، تذکروا، ہوش میں آ جاتا ہے، یہ قلب ہے، اس میں اللہ کا نام ہے، اس میں اللہ اللہ کی شمع روشن ہو جاتی ہے، وہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شیطانی خیال آتا ہے وہ دل کو خالی نہیں پاتا، دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، تذکر، وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، ذکر کرنے لگ جاتا ہے، یاد الہی میں لگ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیا کرنا تھا۔ پھر فرمایا شیطان سے ایک اور خطرناک چیز ہے، تمہارے وہ رشتہ دار جو اللہ سے یا دین سے دور ہیں۔ ایک اور بلا بھی ہے، صرف شیطان نہیں ہے، فرمایا ایک اور مصیبت بھی ہے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز، تمہارے کنبے قبیلے والے لوگ اپنی پسند کی زندگی تم پر بھی مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور یمدونہم فی الغی، تمہیں بھی اللہ کا باغی بنانے کے لیے زور لگا دیتے، ثم لا یبصرون، اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، مجبور کر دیتے ہیں، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، فلاں سے لڑنا ہے، فلاں کو مارنا ہے، فلاں اس طرف جانا ہے،
چھوڑو یار تمہیں نماز کی پڑی رہتی ہے، فلاں کام رہ رہا، ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ یعنی شیطان سے زیادہ خطرناک تمہارے کھیش اور اقارب بن جاتے۔ شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے، وہ فزیکلی بازو سے پکڑ کر کھینچ رہے ہوتے۔ اگلی آیت میں ایک بڑا خوبصورت جواب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہر بندہ مومن کو عطا فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي۔ میرے حبیب، تمام کائنات کے لیے ایک جواب کافی ہے، شیطان ہوں، کھیش و اقارب ہوں، انسان ہوں، حکمران ہوں، اہل ثروت ہوں، عمراء ہوں، طاقتور ہوں، ایک بات کا انہیں یقین دلا دیجئے، فرما دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں وہ کروں گا جو مجھے میرا رب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مجھ پر جو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اس کا اتباع، اس کی اطاعت، اس کے مطابق کام میں کروں گا۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں یہ بصائر ہیں، یعنی روشنی دینے والی آنکھوں کی طرح راستہ دکھانے والی باتیں ہیں، وہدن اور ہدایت ہیں، ورحمہ اور رحمت الہی ہیں، لقوم یؤمنون، ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں نور ایمان نصیب ہوا۔ مومن کا سارے سوالوں کا، سارے اعتراضات کا ایک جواب کافی ہے کہ کیا یہ بات اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو سب سے بگاڑی جا سکتی ہے، رب سے بگاڑی نہیں جا سکتی۔ سادہ سا جواب ہے، شیطان بھی اس پہ لاجواب ہو جائے گا، رشتہ دار بھی اس پہ خاموش ہو جائیں گے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ دو اور میرا حکم مانو۔ لیکن اس سے پہلے فرمایا اپنے رویے کو، اپنے آپ کو، اپنے طریقہ کار کو درست کرو۔ اب یہ ذاتی درستی جو ہے اس کے لیے وہی ایک کیفیت مطلوب ہے جسے قرآن نے تقویٰ کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آپ کے ارشاد کا ترجمہ مولوی سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں کیا، مفہوم کا ترجمہ کیا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھتے ہو تو اگر تم عطار کی دکان پر جا کر بیٹھو، عطر فروش کے پاس جا کر بیٹھو، تو ہو سکتا ہے کوئی عطر تمہیں ایسا پسند آ جائے کہ کچھ عطر خرید لو، اور تمہارے اپنے پاس ایک الگ چھوٹا سا ذخیرہ خوشبو کا آ جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو ہو سکتا ہے اپنے کسی عطر کی مشہوری کے لیے یا تمہیں دکھانے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے وہ تمہیں ایک روئی کا گالا لگا کر دے دے کہ دیکھو میں یہ عطر لایا ہوں، یہ کتنا خوبصورت ہے، پھر بھی تمہیں کچھ خوشبو مل جائے گی۔ اگر ایسا بھی نہ ہو تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے اتنی دیر تو ایک معطر ماحول میں رہو گے، ایک خوشبودار ماحول، ایک پرسکون ماحول میں بیٹھے رہو گے۔ لیکن اگر تم لوہار کی بھٹی پر جا بیٹھو، ہو سکتا ہے وہ لوہے پر ہتھوڑا مارے، وہ ٹوٹ کر تمہارے دامن میں گرے تو جلا دے، کپڑے جلا دے، بدن جلا دے۔
کوئی چیز آنکھ میں پڑ جائے آنکھ سے فارغ ہو جاؤ. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی چنگاری اڑ کر کپڑوں پہ پڑے انہیں داغدار کر دے. اگر اس سب نقصان سے بچ جاؤ تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے آگ کی تپش اور دھواں وہ تمہیں تنگ کرتا رہے. فرمایا اگر تم بدکاروں کے ساتھ مجلس کرو گے، بری صحبت میں بیٹھو گے، بے دین لوگوں میں بیٹھو گے تو یوں سمجھ لو لوہار کی بھٹی پر بیٹھے. اور اگر اللہ کے نیک بندوں کی مجلس اختیار کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ تم عطر فروش کی دکان پر. یہ کیفیات قلبی جو ہیں یہ صحبت کی محتاج ہے. آپ اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں، کسی بندے کو آپ کسی کھیل کے جو شوقین ہیں ان کے پاس بٹھا دیں، وہ مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کی مجلس کے بعد اس کھیل کے سارے رازوں کے سے واقف ہوگا، خود اس کا شوق پیدا ہو جائے گا. اس میں کبوتر اڑانے والے کے پاس بٹھا دو، تاش کھیلنے والے کے پاس بٹھا دو، بٹیر لڑانے والے کے پاس بٹھا دو تو اس میں وہ شوق بھی پیدا ہو جائے گا اور ان کی نسلوں اور رنگوں اور ان کے لڑنے کے انداز اور وہ ساری باتیں بھی سیکھ جائے گا. اسی طرح اسے بزرگوں کے پاس بٹھا دو، ضعیف العمر لوگوں کے پاس بٹھا دو تو وہ جو پند و نصیحت کی باتیں اور گزشتہ احوال و کیفیات اور جو بھلی باتیں وہ کرتے ہیں وہ ان کا عادی ہو جائے گا. صحابی ایک لفظ ہے لغوی اعتبار سے جس کا معنی ہے صحبت یافتہ، مجلس میں جسے حاضری نصیب ہوئی ہو، جسے ملاقات نصیب ہوئی ہو. لیکن اس کا معنی شرعی اعتبار سے یہ نہیں ہے. شرعی اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کے بعد غیر صحابی جتنے بھی روئے زمین پر ہیں ان میں دیانت میں، امانت میں، ورع میں، تقوی میں، نیکی میں، ایمان میں، ہر کام میں وہ ان سے کروڑوں گنا بڑھ کر آگے ہے. صحابی کیسے بنے؟ کثرت نماز سے بنے، کثرت نوافل سے بنے، مجاہدے سے بنے، محنت سے بنے نہیں. صحابہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں اعلان نبوت کے بعد جو ایمان لائے اور مکی زندگی میں ابھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. نماز ان کے زمانے میں تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی، رمضان فرض نہیں ہوا تھا، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ صحابی ہیں. صحابی بنے صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو عبادات فرض ہوتی گئیں انہیں تو مزہ دیتی گئیں، لطف آتا گیا. عبادتیں انہیں بوجھ نہیں لگی، انہیں پھر وہ مزہ دیتی گئیں چونکہ پہلے وہ صحبت یافتہ تھے. تو صحابی بنے صحبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی چیز کا سینے اثر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سینوں میں منعکس ہوئی، کوئی نور قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قلوب میں اترا اور وہ صحابی بنے. اور اس کا اثر یہ ہوا جو قرآن کریم بتاتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ان کا ہر باڈی سر اللہ اللہ کرنے لگا. زبانیں اللہ اللہ کرتی تھیں، نگاہیں اللہ اللہ کرتی تھیں، ہاتھوں اللہ اللہ کرتے تھے، حتیٰ کہ خون گوشت ہڈیاں اب اس سے نیچے جائیں تو جب کھال سے دل تک کی بات کی جائے تو آج کی مروجہ زبان میں اس کا معنی بنے گا کہ بدن کا ہر ذرہ، جسم کا ہر سیل، چھوٹے سے چھوٹا حصہ اللہ اللہ کرنے لگ گیا. اب سانس ایک مرتبہ بندہ لیتا ہے، دل ایک مرتبہ دھڑتا ہے، لیکن یہ تو گنے نہیں جا سکتے کہ ایک وجود میں کتنے باڈی سیل ہیں. یہ تو کھربوں اور اس سے تعداد بڑھ جاتی ہے. ایک قطرے میں کھربوں ہوتے ہیں، ایک قطرے خون میں کھربوں ہوتے ہیں.
ایک ذرے میں کھربوں ہوتے ہیں تو وہ تو پوری باڈی میں کتنے سیل ہوں گے، اور اگر کسی کے باڈی کا ہر سیل اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو بتاؤ ایک سانس میں اس نے کتنی بار اللہ اللہ کی، دل کی ایک دھڑکن میں کتنی دفعہ اللہ کو یاد کیا۔ یہ وہ کیفیت تھی جو براہ راست سینے اطہر سے منعکس ہو کر کے ان کے سینوں کو منور کر گئی اور انہیں اللہ کا بندہ ہوا۔ صحابہ کی خدمت میں جو پہنچے تابعی بن گئے، تابعین کی خدمت میں جو پہنچے تبع تابعی کہلائے۔ اثر تھا صحبت کا، ورنہ قرآن تو مکمل ہو چکا تھا، عہد نبی میں دین سارا مکمل ہو چکا تھا، واجبات فرائض سنن سب مکمل ہو چکے تھے۔ کوئی ایسا حکم شریعت میں نہیں ہے جو وصال نبوی کے بعد جاری کیا گیا ہو، کسی کی یہ جرأت ہی نہیں ہے، نہ وہ حکم شریعت کہلا سکتا۔ تو پھر وہ قرآن پڑھ کے تابعی بن جاتے، نمازیں پڑھ کے تابعی بن جاتے، روزے رکھ کے تابعی بن جاتے، جہاد کر کے وظیفے پڑھ کے تابعی بننے۔ تابعی وظیفے تو شاید کسی نے زیادہ پڑھے ہوں، جہاد کسی دوسرے نے زیادہ کیا ہو، لیکن تابعی وہی بنا جو صحابہ کی صحبت میں پہنچا۔ ایک ہوتا ہے ایمان ہونا، عمل صالح ہونا، یہ ایک بات ہے، اور ایک ہوتا ہے درد دل کا ہونا، یہ ایک اور بات ہے۔ نجات کے لیے تو ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ نجات پا گیا۔ اب ایمان تو لے آیا، اب کسی کے گناہ اللہ کی رحمت کو عاجز تو نہیں کر سکتے، جتنا گناہ گار ہے اس میں رائی برابر جو ایمان ہے اس پر بھی اللہ معاف کر دے تو بخش دے، وہ الگ بات ہے۔ ایک شخص نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے، اس کی نجات ہو جاتی ہے الحمدللہ، لیکن یہ ایک اور بات ہے۔ عبادات کے ساتھ رہنا اور بات ہے، اور درد دل کے ساتھ رہنا ایک اور بات ہے۔ اور یہ درد ملتا ہے صالحین کی صحبت سے، یہ درد ملتا ہے کہ تبع تابعین سے جن حضرات نے یہ اخذ کیا، جن کے سینے منور ہو، جو ان کی صحبت میں بیٹھے وہ آگے منتقل ہوا۔ اب چونکہ نبی آخری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب آخری ہے، شریعت آخری اور مکمل ہے، اسی طرح یہ کیفیات بھی آخری ہیں جو وہیں سے اسی مطلع انوار سے تقسیم ہوتی رہیں گی۔ زمانہ بدلتا رہے گا، لوگ بدلتے رہیں گے، ہر عید میں اللہ ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو انوارات سینہ اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر کے اللہ کی مخلوق میں بانٹتے رہے، اور وہ انوارات اگر دل کو نصیب ہوں گے تو اسے ایک حد تقوی کی نصیب ہے، اور پھر جب اس پہ محنت کرے گا، اس کو بڑھائے گا، اس پہ رات دن مجاہدہ کرے گا، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، تو شیطان سے دفاع بھی نصیب ہوگا، معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ اور اسلوب بھی نصیب ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ حاکم ہے اور ہم محکوم ہیں، مخلوق ہیں، حکم ماننا ہماری مجبوری ہے، لیکن مجبوراً ماننے سے آگے بڑھ کر درد دل سے ماننا اس کی تمنا بن جائے۔ جس طرح کسی پیاسے کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا شربت جان روح افزا ہوتا ہے، اسی طرح ہر شرعی حکم اس کے لیے ایک نیا جم بن جائے گا، ایک نیا روح کی غذا بن جائے گا، اس کی مسرت اور اس کی خوشی کی ایک نئی لہر لانے کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر یہ کیفیت تقویٰ جسے قرآن کہتا ہے نصیب نہیں ہوگی، کسی اللہ کے بندے کی صحبت نصیب نہیں ہوگی، دل میں درد دل نہیں آئے گا، اللہ قبول فرمائے، لیکن ہماری عبادتیں بھی محض ایکسرسائز بن کے رہ جائیں،
دل کہیں اور ہوگا، دماغ کہیں اور ہوگا، اٹھ بیٹھ ہم کہیں اور رہے ہوں گے۔ چھوڑ دینے یا نہ کرنے سے تو یہ کروڑا درجہ بہتر ہے، لیکن گزارا ہوگا۔ اور دنیا میں کوئی شخص گزارے پہ زندہ نہیں رہتا۔ کسی کو کہو بھائی یار خیر ہے تمہاری 2 روپے کی مزدوری ہو جاتی ہے، گویا وہ کہتا ہے یار 2 کی 4 ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ ہر شخص، ریڑھی والا کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا ریڑھی نہ لگائے، کم از کم پڑھ کر مدرس ہی لگ جائے۔ مدرس کوشش کرتا ہے میرا بیٹا بھی مجسٹریٹ ہو جائے، اور ہوتا ہے دنیا میں ایسا۔ باپ محنت کرتا تھا، بیٹا ایک اچھے اس پوسٹ پہ آ جاتا۔ دنیاوی امور میں ہم بے سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اسی طرح تعلقات باری، اطاعت الہی اور رشتے الفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہتری اور بہتری سے مزید بہتری کی طرف بڑھتے رہنا ہی عین زندگی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، جن لوگوں کو یہ انوارات قلبی نصیب ہو جاتے ہیں، میرا یقین یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی جنت میں رہتے ہیں۔ لوگ 2 طرح سے جیتے ہیں، یا جنت میں یا جہنم میں۔ اگر ہمارا کردار ایسا ہو، جنت اور جہنم 2 حقیقتیں ہیں اور یہ دنیا ایک پرتو ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ محدود سا ایک وقت ہے۔ اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے۔ میرے پاس آج ایک خط تھا، میں نے بڑی دیر اسے سوچا۔ بہت خوبصورت جملے لکھی ہوئے تھے یتیم کہ زندگی 3 لمحے ہیں۔ ایک لمحہ زندگی کا وہ تھا جب مجھے اپنے زندگی کا شعور ہی نہیں تھا، جو بچپن کی نظر ہو گیا، پتہ ہی نہیں، وہ تو ضائع ہو گیا۔ تیسرے لمحے کو جب میں دیکھتا ہوں تو موت کی تاریکی کے سوا زندگی کچھ بھی نہیں۔ اب درمیان میں بچتا ہے دوسرا لمحہ، وہ ہے جو اب میرے پاس ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اگلے لمحے ہوگا یا نہیں۔ اس ایک لمحے میں میری مدد کیجیے کہ میں یہ لمحہ یاد الہی میں بسر کر سکوں۔ یعنی مجھے جو کچھ زیادہ راہ جمع کرنا ہے اس کے لیے میرے پاس یہ ایک لمحہ ہے، جس کی میرے پاس کوئی سند نہیں کہ یہ ابھی ختم ہو جائے گا، شام کو ختم ہوگا، مہینہ بعد ختم ہوگا، یا 50 سال اور چلے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہر لمحہ، ہر آن اس کا آخری وقت ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری اتنی مدد ہو جائے کہ میرا یہ لمحہ ضائع نہ جائے۔ تو میرے بھائی، جو لوگ اطاعت الہی کے سائے میں جیتے ہیں اور جنہیں قلبی کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں اور جن کے مقدر میں اللہ جنت کر دیتا ہے، تو جنت چونکہ حقیقت ہے، مضبوط ہے، اس کا سایہ یہاں بھی زندگی پر پڑتا ہے، وہ بڑے مطمئن انداز میں جیتے ہیں۔ یہ لوگ جو پھانسیوں پہ لٹک جاتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ جن کے گلے کٹ جاتے ہیں اور وہ پرواہ نہیں کرتے، یہ لوگ جو گولیوں سے اڑا دیے جاتے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ ان کی زندگی پر وہ جنت کا پرتو پڑ رہا ہوتا ہے اور انہیں اسی میں مزہ مل رہا ہوتا ہے، وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اطاعت الہی کی حدود سے کوئی نکل جاتا ہے تو جتنا کوئی بدکار یا جتنا کوئی بے دین ہوتا ہے، اتنی جہنم میں جتنا اس کی جگہ بنتی جاتی ہے، اتنا پرتو جہنم کو اس کی زندگی پہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ خواہ حکومت بھی کرتا رہے لیکن سکون کا ایک لمحہ اسے نصیب نہیں ہوتا، پریشانی اس کا مقدر بن جاتی ہے، ڈر اس کا نصیبہ بن جاتا ہے۔
सोता भी डरता है, जागता भी डरता है, खाता भी डरता है, पीता भी डरता ही रहता है और डरते डरते दुनिया से गुजर जाता है। जिंदगी में सुकून और इत्मीनान की नाम की कोई चीज उसके नहीं रहती। तो मेरे भाई, जिंदगी जीने के लिए भी हमें अल्लाह की इताअत और दामान मुस्तफ़ी की जरूरत है। इसके अलावा जिंदगी बजाय खुद अजाब बन जाए। और ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, अल्लाह भी सबका है, अल्लाह का नबी भी सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। दामान रहमत सबके लिए खुला है। हाँ, वो लोग खुश नसीब हैं जो उस तरफ पलट जाते हैं, और वो बड़े बदनसीब हैं जो कहते हैं ये हमारे बस का रोग नहीं। इसमें बस चलने की बात नहीं है। अब मैं कहूं कि मेरा बस नहीं चलता, मैं सांस कैसे लूं, सांस नहीं लूंगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये बस की बात तो नहीं है, मेरी मजबूरी है। इसी तरह इसके इलाही और इसके रसूल हमारी जरूरत है। सांस के आने जाने से ज्यादा बड़ी, जहां से मिले खरीदो, तलाश करो। कोई तो ऐसा बंदा होगा, जब दुनिया पे दीन अल्लाह ने कायम रखना है, कुरान ने कायम रहना है, नबुव्वत और सुन्नत ने कायम रहना है, तो कैफियात नबी ने कायम क्यों नहीं रहना? कहीं तो कोई होगा। रोजी के लिए हम दुनिया के सारे ममालिक में तलाश कर लेते हैं। मैं जापान से अमेरिका और चीन से अफ्रीका तक फिरा हूं। छोटा सा पाकिस्तान है, मैं जहां गया हूं वहां पाकिस्तानी मुझे वहां मिले हैं। रोजी की तलाश में गए। इसकी तलाश में भी तो दुनिया इतनी वसी नहीं है, तलाश करना चाहिए। और दीन और आखिरत के मामले में हम गुजारा करते हैं। ये गुजारा करने वाली बात नहीं है, ये कमाई करने का असल काम है। गुजारे वाली बात दुनिया पे सादिक आती है, दुनिया में गुजारा हो सकता है, लेकिन आखिरत की जिंदगी कभी न खत्म होने वाली, कभी न मिटने वाली। और फिर कुर्ब और विसाल की लज्जत अजीब हैं। अल्लाह करीम हर बंदे मोमिन को नसीब फरमाए, सबको हिदायत पे कायम रखे, इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।